وسائل کی کوئی کمی نہیں، پیسوں کی کوئی کمی نہیں، ٹیکنالوجی بھی اچھی ہے، سب کچھ اچھا ہے، لیکن مسلمانوں کی جو درگت ہے وہ اہل دانش پر مخفی نہیں ہے، سبھی جانتے ہیں۔ آج ہماری کوئی ویلیو، کوئی وقات نہیں رہ گئی ہے۔ جو جہاں ہمیں چاہ رہا ہے پریشان کر رہا ہے، مار رہا ہے، اور ہم صرف اور صرف احتجاج کرتے ہیں۔ یوں کہا جا سکتا ہے کہ یہ پوری قوم احتجاجی قوم بن کر کے رہ گئی ہے، بس حال ہے اس کا۔ پوچھا جاتا ہے کہ آخر ثریا پر مکین قوم پستی کے تحت الثری میں گئی کیسے؟ وہ اسباب و رجوحات کیا ہیں؟ تو جب یہ سوال کیا جاتا ہے تو کچھ نام نہاد مفکرین اور کچھ مذہب بیزار لوگ یہ کہتے ہیں کہ مسلمان تعلیمی پسماندگی کا شکار ہیں، یہ تعلیم کے میدان میں پیچھے رہ گئے اور دوسری قومیں آگے بڑھ گئیں، لہذا دوسری قوموں نے ترقی کر لی اور یہ بیچارے کے بیچارے بیکورڈ کے بیکورڈ رہے۔ تو ان کے بیکورڈ ہونے کا، ان کی خستحالی کا سبب یہ ہے کہ یہ تعلیمی میدان میں پیچھے ہیں۔ ایک وجہ تو یہ بتائی جاتی، وہ یہ کہتے ہیں کہ دوسری قومیں ٹیکنالوجی، اقتصاد اور معیشت اور معاش کے میدان میں ترقی کر کے بہت آگے نکل گئیں، اور یہ لکیر کے فقیر بس اسلام کے اصولوں کو پکڑے بیٹھے ہیں۔ یہ ان کی پستی اور ان کی زبوں حالی اور ان کی بربادی کی وجوہات ہیں۔ لیکن تاریخ کا ایک طالب علم یہ جانتا ہے، گہرائی سے جس نے تاریخ اور قوموں کے عروج و زوال کا پیمانہ اپنے سامنے رکھا ہے، اور قوموں کے عروج و زوال کو اس نے بڑی گہرائی سے دیکھا ہے، پڑھا ہے، اور اس کی انالیسس کی ہے، اس کا تجزیہ اور تحلیل کی ہے۔ وہ یہ سوال کرتا ہے کہ اندلس اسپین میں تقریباً 800 سال تک مسلمانوں نے حکومت کی۔ تعلیمی ترقی کا حال یہ تھا کہ یورپ جو آج علم اور ترقی کے میدان میں اپنے آپ کو سب سے بڑا سمجھتا ہے، سپر سمجھتا ہے، یہ بھوکا ننگا تھا، اس کے پاس کچھ نہیں تھا۔ باقاعدہ اسٹوڈنٹس کی بڑی بڑی کھیپ اندلس جاتی تھی تعلیم حاصل کرنے کے لیے، اور ان کو اندلس کے مسلمان اور ان کی درسگاہیں فری میں کھانا دیتی تھیں، فری میں بورڈنگ دیتی تھیں، اور فری میں ان کو تعلیم دیتی تھی۔ یہ علمی ترقی کا حال تھا۔ سوال یہ ہے کہ اتنی علمی قوم، تعلیمی میدان میں اس قدر آگے جانے والی قوم 800 سال کے بعد انتہائی ذلت اور پستی کا شکار کیوں ہوئی؟ انہی کے ملک سے ان کو بے دخل کیا گیا، انہیں عیسائی بننے پر مجبور کیا گیا، بے تحاشا بے دریغ ان کو قتل کیا گیا، ان کے ساتھ کوئی رو رعایت نہیں کی گئی۔ کیسے تھے؟ ایسا کیسے ہو گیا؟ وجوہات ہے نا کچھ۔ تعلیم تو موجود ہے
اور تعلیمی ترقی کا حال یہ ہے کہ اندلس میں یورپ کے لڑکے جا رہے ہیں پڑھنے کے لیے، بھوکے ننگے لوگ، ان کو کھانا بھی دیا جا رہا ہے، بورڈنگ بھی دی جا رہی ہے، پڑھایا بھی جا رہا ہے. تو تعلیمی میدان میں ترقی کرنے والی اندلس کی یہ قوم، مسلمان قوم، یہ ذلت اور پستی اور تباہی اور ذبوحالی کا شکار کیسے ہوئی؟ ایک سوال ہے، اور سوال اب بھی وہیں کھڑا ہے، جواب نہیں دیا جا سکا ہے. خلافت عباسیہ، خلافت عباسیہ میں ٹیکنالوجی اور ترقی کا حال یہ تھا کہ پوری دنیا ان کے اقتصاد اور ان کی ٹیکنالوجی کا لوہا مانتی تھی. پھر منگولوں اور تاتاریوں سے شکست کیسے کھا گئی؟ وہ تو بدو ٹائپ کے لوگ تھے، ان کے پاس نہ کوئی تہذیب، نہ کوئی سویلائزیشن، نہ کوئی کلچر، کچھ بھی نہیں تھا ان کے پاس. ایک جاہل اور بدو قوم سے ٹیکنالوجی اور اقتصاد کے میدان میں اتنا آگے قوم شکست کیسے کھا گئی؟ یہاں ٹیکنالوجی موجود ہے، اقتصاد موجود ہے، معاشی ترقی موجود ہے، اس کے باوجود ایک جاہل قوم منگول اور تاتاریوں سے شکست کھا گئی. ایک برتر تہذیب و تمدن ایک ادنا درجے کے جاہل لوگوں سے شکست کھا گئی. ٹیکنالوجی تو تھی، معیشت اور معاش کے ذرائع موجود تھے، سب کچھ تو تھا، پھر تباہی کے اسباب اور ذبوحالی کے وجوہات کیا ہیں؟ ایک سوال اٹھتا ہے. خلافت عثمانیہ نصف دنیا کے اوپر، آدھی دنیا کے اوپر اس کا سکہ چلتا تھا. خلافت عثمانیہ آدھی دنیا پر جس خلافت کا سکہ چلتا ہو وہ رفتہ رفتہ ذبوحالی کے دلدل میں گری کیسے؟ پستی کے دلدل میں گئی کیسے؟ سوال اب بھی وہیں کھڑا ہے. تو یہ نام نہاد مفکرین جو کہتے ہیں کہ مسلمانوں کی پستی کی وجوہات تعلیمی میدان میں پیچھے رہنا، ٹیکنالوجی کے میدان میں پیچھے رہنا، معاش اور معیشت کے میدان میں پیچھے رہنا، یہ ہیں اسباب اور وجوہات. غلط ہے. یہ وجوہات کیا ہیں؟ ہم ایک بعد دیگر ان وجوہات کا تذکرہ کریں گے، اور وہی علاج بھی ہے. جو بیان کیا جا رہا ہے اس کا الٹا کر لو، وہی علاج ہے. سب سے پہلی چیز، سب سے پہلا سبب، اللہ کو سب سے زیادہ مبغوض چیز، ناپسندیدہ چیز کون سی چیز لگتی ہے؟ اس کے نزدیک سب سے بڑا ظلم کون سا ہے؟ شرک ہے. حضرت لقمان اپنے بیٹے کو بٹھا کر نصیحت کر رہے ہیں اور اس سے کہہ رہے میرے بچے، یا بنی لا تشرک باللہ ان الشرک لظلم عظیم. ایک ہوتا ظلم، ایک ہوتا ظلم عظیم. ویسے بھی اللہ کی سنت یہ ہے کہ ظالم کو تباہ کر دیتا، چھوڑتا نہیں ہے. یہ اللہ کی سنت ہے، یہ ایسی سنت ہے جس میں کوئی تبدیلی نہیں ہوتی. ایک حدیث قدسی بھی مشہور ہے کہ یا عبادی، اے میرے بندو، انی حرمت الظلم علی فلا تظالموا، میں نے ظلم کو اپنے اوپر حرام کر لیا ہے، تو تم آپس میں ایک دوسرے پر ظلم نہ کرو. اور یہ اللہ کی سنت ہے کہ ظالم کو ڈھیل تو دیتا ہے مگر چھوڑتا نہیں ہے. فرمایا گیا وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلًا عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ. ظالم یہ نہ سمجھیں کہ وہ جو کر رہے ہیں کوئی دیکھ نہیں رہا ہے. ایک نگاہ برابر دیکھ رہی ہے کہ تم کیا کر رہے ہو. اور یہ اقتدار ملتا ہے یہ آزمائش کے لیے ملتا ہے. عہدہ دیا جاتا ہے آزمائش کے لیے دیا جاتا ہے. فَيَنْظُرُ كَيْفَ يَعْمَلُونَ، یہ دیکھنے کے لیے کہ کام کیا کرتے ہیں، نہیں تو پھر ان کو اٹھا کر دوسرے کو اس کی جگہ بٹھا دیا جاتا ہے. اور عزت اور ذلت کا فیصلہ اوپر سے ہوتا ہے، کس کو تخت پر بٹھایا جائے اور کس کا کان پکڑ کر تخت پر سے اتار کر فٹ پاتھ پر بٹھا دیا جائے، یہ فیصلہ اوپر سے ہوتا ہے. وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ قُلِ اللَّهُمَّ مَالِكَ الْمُلْكِ تُؤْتِي الْمُلْكَ مَن تَشَاءُ وَتَنزِعُ الْمُلْكَ مِمَّن تَشَاءُ وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ. اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ عمران میں فرما دیا وہی ملک دیتا ہے، بادشاہت دیتا ہے
وہی چھین لیتا ہے. وہی جو ابھی میں نے کہا کہ جس کو چاہتا ہے تخت نشین کرتا ہے, تخت پر بٹھا دیتا ہے, اور جس کو چاہتا ہے کان پکڑ کر کے تخت سے نیچے اتار کر فٹ پاتھ پہ بٹھا دیتا ہے, بھیک کا کٹورا ہاتھ میں دے دیتا ہے. فیصلے اوپر سے ہوتے ہیں, عزت و ذلت کے, اقتدار کے, عہدے کے دیا جاتا ہے, مگر اس میں آزمائش ہوتی ہے کہ تم کام کیسا کرتے ہو. کام اچھا کرتے ہو تو تم کو باقی رکھا جاتا ہے, کام غلط کرو گے تم کو کان پکڑ کر کے اتار دیا جائے گا, ہٹا دیا جائے گا تم کو اس عہدے سے. یہ ضابطہ ہے. تو اللہ کی سنت یہ ہے ظلم کے بارے میں کہ ظلم کو ڈھیل تو دیتا ہے, ظالم کو ڈھیل تو دیتا ہے, مگر چھوڑتا نہیں ہے. حدیث قدسی بھی ہے, میں نے ظلم کو اپنے اوپر حرام کر لیا ہے میرے بندو, تو تم ظلم مت کرو. اور سب سے بڑا ظلم ایک تو ظلم, یعنی اس کو ڈھیل تو دیتا ہے ظالم کو مگر چھوڑتا نہیں. جائے کہ بہت بڑا عظیم ظلم ہو, یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ شرک کرنا. اے میرے بچے اللہ کے ساتھ شرک مت کر, لا تشرک باللہ ان الشرک لظلم عظیم. ایک ہے ظلم اور ایک ہے ظلم عظیم. آج مسلمان تقریباً 90% مسلمان پوری دنیا میں اسی ظلم عظیم کا شکار, اسی ظلم عظیم میں مبتلا ہیں. انہوں نے اس ظلم کو توحید کے ساتھ مکس کر رکھا ہے. کسی کے پاس تو توحید ہے ہی نہیں, کچھ لوگوں کے پاس ہے مگر اس توحید کے اندر انہوں نے شرک کو ملا رکھا ہے. اللہ نے فرمایا ہے الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم اولئک لہم الامن وہم مہتدون. بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے اور انہوں نے اپنے ایمان میں شرک کو نہیں ملایا, اولئک لہم الامن, ان کو ہم امن عطا کریں گے, ان کو ہم شانتی سے رکھیں گے. اس کا کیا مطلب ہوا؟ اگر تم توحید کو چھوڑو گے, شرک پر کاربند رہو گے, یا توحید کے ساتھ شرک کو ملا لو گے تو تم سے امن چھین لیا جائے گا. اور دنیا کی سب سے بڑی نعمت اللہ کی طرف سے جو بندوں کو عطا ہوتی ہے وہ نعمت ہے, وہ نعمت امن کی نعمت ہوتی ہے. امن کی نعمت ہوتی ہے. دو چیزیں ہوتی ہیں, اللہ نے ان دونوں کا تذکرہ ایک جگہ کہا ہے. ضرب اللہ مثلا قریۃ کانت آمنۃ مطمئنۃ یأتیہا رزقها من کل مکان فکفرت بانعم اللہ فاذاقها اللہ لباس الجوع والخوف بما كانوا یصنعون. ایک بستی ہے, ایک قریہ ہے, بڑے امن و امان کے ساتھ, اطمینان کے ساتھ وہ قوم رہ رہی تھی, اور یاتیہا رزقها من کل مکان, ہر طرف سے رزق آ رہا تھا. دیکھو امن اور اطمینان بھی ہے اور دولت کی ریل بیل بھی ہے, معاشی ترقی بھی ہے, یاتیہا, تمام طرف سے رزق آ رہا ہے. دیکھیے تمام طرف سے رزق کا آنا یہ معیشت کے اور معاش کے انتہائی بہتر ہونے کی دلیل ہے. اور دوسرے آپ کو امن عطا کیا گیا, اطمینان. ضرب اللہ مثلا قریۃ کانت آمنۃ مطمئنۃ, امن اور اطمینان ہے, یہ بہت بڑی نعمت ہے. اور پیسہ ہے, یہ دو چیزیں ہیں, یہ دو نعمتیں ہیں اللہ کی, پیسہ اور امن و اطمینان. اچھا ان میں سے ایک نہ رہے تو آدمی سکون سے نہیں رہ سکتا. پیسہ ہے مگر امن چھین لیا جائے, گھر میں بیٹھا رہے, ڈر کے مارے باہر نہ نکل سکے, کیا فائدہ اس پیسے کا؟ ٹھیک سے کھا نہیں سکتا, ڈر رہا ہے باہر نکلوں تو کوئی گولی نہ مار دے. پیسہ ہے مگر امن و اطمینان نہیں ہے, اور امن و اطمینان ہے مگر پیسہ نہیں ہے, بھوکا مرے گا کیا امن اطمینان لے کے چاٹے گا؟ تو دونوں چیزیں لازم و ملزوم ہیں, اور دونوں چیزیں اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے. اللہ نے فرمایا یہ دونوں چیزیں اس بستی والوں کو حاصل تھیں, لیکن فکفرت بانعم اللہ, اللہ کی نعمتوں کا انہوں نے انکار کیا, کفر کیا, تو ہم نے ان کو بھوک کا لباس پہنا دیا. ان کا کان پکڑ کر کے, ان کے پاس دولت تھی, خوب کھاتے تھے, عیش کے ساتھ زندگی بسر کرتے تھے, کان پکڑ کر ہم نے فٹ پاتھ پر بٹھا دیا تھا, کٹورا دے دیا بھیک کا, دے دے بابا اللہ کے نام پہ بٹھا دیا تھا. یہ فکفرت بانعم اللہ فاذاقها اللہ لباس الجوع والخوف بما كانوا یصنعون. تو اب دیکھیں, ایک ہے شرک کرنا, یہ تو ظلم عظیم ہے, اور توحید کا دعویٰ تو ہے مگر شرک کو ملا رکھا ہے. آج مزاروں کے اوپر جا کر کے دیکھیے توحید کے نام پر کیا ہو رہا ہے, مسلمانیت کے نام پہ, اسلام کے نام پہ کیا ہو رہا ہے؟ غیروں کے سجدے,
غیروں سے فریاد مانگنا, غیروں کے سامنے جھکنا, اللہ اکبر. تو انہوں نے توحید کا نام اسلام کا, تو تم نے توحید کے ساتھ شرک کو ملا لیا ہے, اور 90% مسلمانوں کا حال یہ ہے, اور کہتے ہیں کہ ہم مظلوم ہیں. تم تو ظالم ہو, ظالم کہہ رہا ہے میں مظلوم ہوں, یہ عجیب بات ہے. الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانهم بظلم اولئک لهم الامن وهم مہتدون. ایک تو شرک نہیں ہونا چاہیے, دوسرے توحید تو ہے مگر اس میں شرک کو تم نے ملا رکھا ہے. امن کہاں سے آئے گا تمہارے پاس؟ امن و اطمینان تم سے چھین لیا جائے گا, تم سیدھے سے کھا نہیں سکو گے, پی نہیں سکو گے. یہ بات کہیے. 90% مسلمانوں کو دیکھو آپ, یا تو توحید ہے ہی نہیں سرے سے, یا توحید ہے مگر اس میں شرک کی ملاوٹ ہے, اور اللہ کو ملاوٹ کی چیز پسند ہے, اخلاص پسند ہے اس کو. دے اسی وجہ سے ایک سورہ جو توحید پر مبنی ہے اس کا نام سورہ اخلاص رکھا گیا ہے. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. وہ ملاوٹ پسند نہیں کرتا, اس کے ہاں ہر چیز خالص چلتی ہے, ملاوٹ والی کوئی چیز پسند نہیں کرتا. اس لیے اللہ بہت غیور ہے, بہت غیرت مند ہے, ملاوٹ کی چیز بالکل پسند نہیں کرتا. تو یہ ملاوٹ والی توحید تمہارے پاس ہے جسے اللہ پسند ہی نہیں کرتا, تمہارا کیا حال ہونے والا ہے؟ تم دنیا میں چین سے جی سکو گے؟ اولئک لہم الامن کس کے لیے ہے؟ جنہوں نے شرک کو توحید کے ساتھ ملایا نہیں. ایک وجہ تو یہ ہے ہماری ہلاکت اور ہماری پستی اور ہماری زبوں حالی کی. ایک تو ہمارے پاس توحید نہیں ہے, اور اگر ہے بھی تو اس کے اندر شرک کو ملا رکھا ہے تم, جو اللہ کو پسند نہیں. ایک سبب تو یہ ہے. دوسرا سبب قرآن سے دوری. قرآن سے دوری ہے. آج آدمی ہر کتاب پڑھے گا مگر قرآن سے دور ہے. چلیے ایک حدیث پڑھ لیتے ہیں. حدیث اس طرح, وان محمد ابن جبیر ابن مطعم عن ابیہ قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بالجحفة فخرج علينا فقال أليس تشهدون أن لا إله إلا الله وأني رسول الله وأن القرآن جاء من عند الله قلنا نعم قال فأبشروا فإن هذا القرآن طرفه بيد الله وطرفه بأيديكم فتمسكوا به ولا تهلكوا بعده أبدا. رواہ الطبرانی فی المعجم الکبیر. حضرت امام طبرانی اس حدیث کو ایسے ہی معجم الکبیر کے اندر لائیں. ترجمہ یہ ہے کہ حضرت محمد ابن جبیر ابن مطعم اپنے باپ سے روایت کرتے ہیں کہ ہم لوگ جحفہ میں تھے. جحفہ مدینہ کے قریب ایک گاؤں کا نام ہے, وہاں تھے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہماری طرف آئے, نکلے, اور آپ نے ہم سے مخاطب ہو کر کے فرمایا الیس تشہدون لا الہ الا اللہ, کیا تم گواہی نہیں دیتے ہو کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں؟ اللہ, سب سے پہلے یہی سوال آپ نے کیا. گویا کہ توحید جو ہے یہ پورے اسلام کی روح ہے. اللہ تبارک و تعالی کے نزدیک سب سے محبوب چیز ہے توحید عبادت. الیس تشہدون لا الہ الا اللہ, کیا تم گواہی نہیں دیتے ہو کہ اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں؟ وانی رسول اللہ, اور یہ کہ میں اللہ کا رسول ہوں. دو. تیسرے وان القرآن جاء من عند اللہ, اور یہ قرآن اللہ کی طرف سے آیا. تینوں باتوں کی گواہی دیتے ہو؟ قلنا نعم, ہم تمام صحابہ کرام نے کہا کہ اللہ کے رسول بالکل, ہم گواہی دیتے ہیں کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں, ہم گواہی دیتے ہیں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں, ہم گواہی دیتے ہیں کہ قرآن اللہ کی طرف سے آیا. نعم, یس, ہم گواہی دیتے. قال فابشروا, خوش ہو جاؤ, خوش ہو جاؤ. فإن القرآن جاء من عند اللہ, یہ قرآن, یہ جس کے بارے میں میں نے پوچھا کہ یہ اللہ کی طرف سے آیا ہے, فإن هذا القرآن طرفه بيد اللہ, یہ قرآن کا ایک سرا, ایک کنارہ, طرف مانے یہ کنارہ, یہ اللہ کے ہاتھ میں ہے, اللہ اس کو پکڑے ہوئے ہے. وَطَرَفُهُ بِأَيْدِيكُمْ, اور دوسری طرف دوسرا کنارہ تمہارے ہاتھوں میں ہے. یہ تعلق, یعنی قرآن اس لیے آیا ہے تاکہ بندوں کا رابطہ اللہ کے ساتھ قائم کر دے. ظاہر ہے کہ یہ رابطہ نہ رہے تو بندے کے ساتھ اللہ کا تعلق کٹ جاتا ہے. تو
اللہ سے رشتہ جوڑنے والی سب سے عظیم چیز کون سی ہے؟ یہ قرآن، جس کو ہم نے تاقنیسیہ بنا رکھا ہے. طرفو بیدل، ایک کنارہ اللہ کے ہاتھ میں ہے، وہ طرفو بیدیکم، اور ایک کنارہ تمہارے ہاتھوں میں. اور فتمسکوا بھی، اس قرآن کو پکڑ لو. ولا تہلکوا بعدہ ابدا، قرآن کو پکڑنے کے بعد تم کو ہلاک نہیں کیا جا سکتا کبھی. دیکھو، ہلاک نہیں کیا جا سکتا، تمہیں تباہ نہیں کیا جا سکتا. ولا تہلکوا بعدہ ابدا، اس کا مطلب قرآن حکیم کو پکڑنے کے بعد اگر مضبوطی سے پکڑ، یہ نہیں کہا کہ پکڑ لو، مضبوطی سے پکڑ لو. ہر آدمی قرآن ہاتھ میں لیے پکڑے ہوئے، اس کا نام تمسک نہیں ہے، اس کو اخذ کرو، پکڑنا بولتے ہیں. تمسکوا بھی، اس کو پڑھو، اس پر عمل کرو. ولا تہلکوا بعدہ ابدا، قرآن کو پکڑنے کے بعد تمہیں ہلاک نہیں کیا جا سکتا. ایک مثال دیتا ہوں. اب تو پانی گرم کرنے کے بہت سارے آلات آ گئے ہیں، سوفسٹیکیٹڈ، نئے نئے طرز کے، جدید انداز کے. پہلے کیا ہوتا تھا؟ لوہے کا ایک ٹکڑا ہوتا تھا، اس کو کیا کرتے تھے، اس لوہے کے ٹکڑے کے ساتھ کرنٹ جوڑ دیتے تھے، ایک وائر جوڑ دیتے تھے، اور ایک پن میں اس کو، ایک پن کو ساکٹ میں لگا دیتے تھے، اور وہاں بٹن دبا دیتے تھے. ادھر پانی جو ہے بکٹ میں رکھا ہوا گرم ہونے لگتا تھا. اگر ساکٹ سے پن کو نکال دیا جائے تو ایک بچہ جو ہے اس لوہے کو ٹکڑے کو ہاتھ میں لے کر کھیل سکتا ہے. لیکن اگر اسی لوہے کے ٹکڑے کا تعلق کرنٹ سے قائم کر دیا جائے، ساکٹ سے، تو بچہ تو کیا، ہاتھی بھی اس کو چھونے کی جرات نہیں کرے گا. تعلق سمجھتے ہیں آپ؟ تعلق، کرنٹ کا حال یہ ہے. چاہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے آدمی کا ربط، مخلوق کا، بندے کا ربط ہو جائے، اس کو کون تباہ کر سکتا ہے؟ اور اگر کرنٹ سے تعلق لوہے کے ٹکڑے کا کٹ جائے تو ایک بچہ اس سے کھیل سکتا ہے. ایسے ہی قرآن سے ہمارا تعلق ختم ہو جائے تو دنیا کی ہر قوم ہم سے کھیل کر سکتی ہے، ہم سے کھیل سکتی ہے، ہمیں جوتا مار سکتی ہے، ہمیں بے وقات کر سکتی ہے. جیسے وہ لوہے کا ٹکڑا کرنٹ سے اس کا رابطہ ختم کر دیا گیا تو ایک بچہ لے کر کے اس کو کھیل رہا ہے، اس لوہے کے ٹکڑے کی کوئی ویلیو نہیں ہے. لیکن اگر اسی کو کرنٹ سے جوڑ دیا گیا پھر بچہ تو کیا، ہاتھی بھی اس کے قریب نہیں آ سکتا ہے. یہ کرنٹ کا حال ہے. چاہے کہ بندے کا تعلق اللہ سے استوار ہو جائے، اور بندے کا تعلق اللہ سے استوار ہونے کا ایک ہی ذریعہ ہے، قرآن حکیم بتائے گا. اس لیے کہ اس کا ایک کنارہ اللہ کے ہاتھ میں ہے، دوسرا کنارہ تمہاری طرف. اب تم پکڑو اس کو، اگر تم پکڑ لیتے ہو مضبوطی اس کو، ولا تہلکوا بعدہ ابدا، اس کے بعد تم کبھی ہلاک نہیں ہو سکتے. دنیا کا کوئی بڑے سے بڑا شخص، بڑے سے بڑا صاحب اقتدار تم سے کھیل نہیں سکتا، تمہارا کچھ بگاڑ نہیں سکتا. قرآن کے ساتھ ہمارا کیا رویہ ہے وہ بھی واضح ہے. حضرت عمر نے کہا تھا، قال عمر اما نبیکم قد قال ان اللہ یرفع بهذا الكتاب اقوابا ویضع به آخرین، رواہ مسلم فی کتاب صلاۃ المسافرین. حضرت عمر نے فرمایا، سنو، تمہارے نبی کہہ گئے ہیں اس قرآن کے ذریعے اللہ قوموں کو اٹھائے گا اور اسی قرآن کے ذریعے قوموں کو پست کر دے گا. قرآن کدھر سے آیا ہے؟ اوپر سے آیا ہے نا. اب قرآن کو پکڑو گے تو اوپر جاؤ گے، چھوڑ دو گے تو نیچے چلے جاؤ گے. ظاہر ہے قرآن اوپر سے نازل ہوا ہے، بولتے ہیں نا قرآن نازل ہوا ہے. نازل کا مطلب کیا؟ اوپر سے نیچے آنا. اب ظاہر ہے کہ اوپر سے آیا ہے، اس کو پکڑو گے تو اوپر جاؤ گے، چھوڑ دو گے تو نیچے جاؤ گے. اب چھوڑ دیے ہو، نیچے جاؤ، تم کو بلند کون کر سکتا ہے؟ ایک چیز تو یہ ہے، قرآن حکیم سے ہماری دوری، ہم قرآن حکیم سے بہت دور ہو گئے ہیں، اور اسی دوری کے سبب ہم ہلاک ہو رہے ہیں، ہم زبوں حال ہیں، پریشان. تیسری چیز، سنت سے دوری. سنت سے دوری. چلیے ایک آیت کریمہ پڑھ لیتے ہیں. اللہ نے فرمایا سورہ نور میں، بہت عجیب و غریب آیت ہے، غور سے سنو. ہے فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ. جو لوگ اللہ کے رسول کے حکم سے روگردانی کرتے ہیں، مخالفت کرتے ہیں، انہیں ڈرنا چاہیے. حذر جانتے کس کو بولتے ہیں؟ حذر عربی میں کہتے ہیں کسی خوفناک چیز سے بچنا.
جیسے کہا جاتا ہے سانپ آ رہا ہو تو اس کے لیے ایک لفظ تحذیر جس کو بولتے ہیں، حذر، تحذیر، الحیہ الحیہ، سانپ سانپ، اس کے لیے آتا ہے تحذیر، اس کے لیے کلمہ تحذیر ہے، الحیہ الحیہ، سانپ سانپ، وہی لفظ یہاں استعمال کیا گیا، فلیحذر الذین یخالفون۔ جیسے آدمی سانپ سے اور کسی خوفناک چیز سے ڈرتا ہے، آدمی کو چاہیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت سے ایسے ہی ڈرے جیسے کسی خوفناک چیز سے ڈرتا ہے۔ ڈرتے ہیں ہم؟ کہاں ڈرتے؟ فلیحذر الذین یخالفون عن امرہ۔ اور علماء جانتے ہیں کہ امر ہے، اگر مفرد کی اضافت کی جائے کسی چیز کی طرف، خاص طور سے اللہ کی طرف، تو اس سے عموم مراد ہوتا ہے، یا رسول کی طرف اس سے عموم مراد ہوتا ہے، یعنی رسول کے کسی بھی حکم کی مخالفت اگر کوئی کرتا ہے تو یہ عموم ہے، کسی بھی حکم کی مخالفت۔ ایک چیز تو انتصیب، کیا ہوگا اگر تم نے رسول کی مخالفت کی تو انجام انتصیبہم فتنہ، تو تم کو کوئی فتنہ پہنچ جائے گا۔ یہاں بھی دیکھیے ایک مفسر لکھتا ہے غیر مقیدۃ بنوع من الفتنہ، یہاں کسی خاص قسم کے فتنے کا ذکر نہیں کہے گا، غیر مقید ہے وہ، یعنی کوئی بھی ہر طریقے کا فتنہ آ سکتا ہے رسول کی مخالفت میں۔ اور ایک صاحب نے تو یہاں تک کہہ دیا، جعفر ابن محمد نے قرطبی میں لکھا ہے، امام قرطبی ہے، بہت بڑے مفسر ہیں، ان کی تفسیر قرطبی ہے، اس میں انہوں نے لکھا ہے، جعفر ابن محمد نے اس کی تفسیر کی ہے کہ الفتنۃ سلطان جائر یسلط علیہم، ظالم بادشاہ تمہارے اوپر مسلط کر دیا جائے گا۔ دیکھیے، یعنی رسول کی مخالفت اگر کرو گے تو فتنے میں مبتلا ہو جاؤ گے، فتنہ آ جائے گا، اور فتنے کا مطلب کیا؟ سلطان جائر یسلط علیہم، کوئی ظالم بادشاہ تمہارے اوپر مقرر کر دیا جائے گا۔ لیجئے، ہے نا، بھگت رہے، فتنے میں مبتلا ہیں۔ اور عذاب علیم، عذاب علیم سے مراد بعض لوگوں نے کہا قتل۔ جب جابر حکمراں آ جائے گا تو کیا کرے گا؟ عذاب علیم میں مبتلا کرے گا نا، ہم سب عذاب علیم میں گرفتار ہیں۔ اور بعض لوگوں نے کہا اس سے آخرت کی سزا مراد ہے، آخرت کا عذاب مراد ہے۔ بہرحال فتنے کی تفسیر تو یہی کی گئی ہے، کیا؟ سلطان جائر یسلط علیہ، یعنی سنت کی مخالفت کی سزا کیا ہے؟ تمہارے اوپر ظالم حکمرانوں کو مسلط کر دیا جائے گا۔ سنت سے دوری ہے۔ چلیے ایک حدیث پڑھ لیتے ہیں، سنت کا مقام کیا ہے۔ حدیث اس طرح ہے، وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انی قد ترکت فیکم شیئا لن تضلوا بعدہما کتاب اللہ وسنتی ولن یتفرقا حتی یرد علی الحوض، رواہ الحاکم فی المستدرک فی کتاب العلم۔ حضرت امام حاکم رحمہ اللہ مستدرک علی الصحیحین میں یہ روایت اسی طرح لائے ہیں، اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث پاک کے راوی ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بے شک میں نے تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑ دی ہیں، انی قد ترکت فیکم شیئین، دو چیزیں ہیں، یہ تیسری کہاں سے لا رہے ہو؟ ہمارا امام، ہمارے امام کی تقلید۔ ارے بھائی تمہارا امام کون ہے بھائی؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی امام کا نام تو حدیث میں ذکر نہیں کیا، قرآن میں تو کسی امام کا ذکر نہیں کیا، صرف اللہ اور اس کے رسول کا نام ہے۔ یہ تیسرا کہاں سے لائے تم؟ تیسرا کہاں سے لائے؟ کہاں سے لائے؟ رسول کہہ رہے میں نے دو چیزیں چھوڑی۔ ارے جو دو چیزیں دی گئی تھی وہ آپ نے چھوڑی ہیں۔ آپ سے کیا کہا گیا تھا؟ آپ کو جو دیا جا رہا ہے آپ من وان اسی طرح میری اپنی امت کو دے دیجئے، میرے بندوں کو دے دیجئے۔ یا ایھا رسول بلغ ما انزل الیک من ربک، اے رسول تبلیغ کیجئے اس چیز کی جو تمہارے رب کی طرف سے تم کو دی گئی ہے۔ اور یہی چیز، دونوں چیزیں دی گئی تھی، انی قد ترکت فیکم شیئین، دو چیزیں چھوڑ دی۔ ارے جو دو چیزیں ملی تھی وہی تو چھوڑ کے گئے ہیں، یعنی دیا جائے کچھ چھوڑ کے جائے کچھ، ایسا کیسے ہوتا ہے؟ نبی کو دو ہی چیزیں دی گئی تھی اور وہی دونوں چیزیں آپ چھوڑ کر کے گئے ہیں۔ انی قد ترکت فیکم شیئین، اور آپ نے فرمایا یہ دونوں چیزیں ایسی ہیں کہ اگر پکڑے رہو گے تو لن تضلوا بعدہما، ان دونوں کے بعد تم گمراہ نہیں ہو سکتے، کتاب اللہ، اللہ کی کتاب قرآن، و سنتی، اور میری سنت، یہ دو چیزیں ہیں۔ تو سنت تو آپ نے چھوڑ دیا، تو اب ضلالت تمہاری منتظر ہے۔ بھٹکو، ضلالت کا مطلب سمجھتے ہو؟ جانا ہے بمبئی اور بیٹھ گیا وہ پونا کی بس میں، اور عجیب بات ہے ضلال بعید کس کو بولتے؟ جتنا یہ بس پونا کی طرف جائے گی وہ اپنی منزل سے اتنا دور ہوتا چلے گی، اس کی منزل بمبئی ہے نا، اللہ ہو، اسی کو کہتے ہیں ضلال بعید، دور کی گم رہی ہے، ایسا ہے، دور کی گم رہی ہے۔ لن تضلوا بعدہما، تو ہماری سنت سے دوری ہے۔ ایک بات بتاؤں، ہم کہاں آ گئے؟ وہ مدینہ میں میرا ایک پروگرام تھا،
ایک لیکچر تھا میرا مسجد نبوی سے تھوڑا آگے بلا دین کیمپ میں. وہاں ہمارے ہندوستان سے, ہمارے ملک سے بہت سارے لوگ, پاکستان سے بہت سارے لوگ, بنگلہ دیش کے بہت سارے لوگ, بہت سارے بھائی موجود تھے وہاں. ان کی محبتیں دیکھ کر میں پریشان ہو گیا. ہاتھ ملانے کے لیے ترستے تھے کہ کس طریقے سے شیخ کا ہاتھ پکڑ لوں. تقریر ہو گئی تو کہا گیا شیخ آگے تھوڑا چلنا ہے, احد کے پاس چلنا ہے, سامنے یہ احد پہاڑ سامنے چلنا ہے, تھوڑا گھما دیتے. گئے. مجھے دیکھ کر حیرت ہوئی کہ یہ جو ہے جبل رومات تھے, جہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جبل عینین, جہاں پر 40 صحابہ کرام کو متعین کیا تھا کہ دیکھو اس طرف سے حملہ نہ کرے کوئی, یہاں تک کہ ہم ہاریں یا جیتیں تم لوگ اپنی پوزیشن نہیں چھوڑنا. اب یہاں نیچے عجیب بات یہ, آج جہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کے ساتھ پوزیشن لی تھی لڑنے کے لیے, وہاں افغانی لوگ کیا بیچ رہے معلوم ہے؟ دھنیا بیچ رہے ہیں, مرچیں بیچ رہے ہیں. میں دیکھا تو پریشان ہوں, مسلمان یہاں تک آ گیا. یہاں مسلمانوں نے پوزیشن لے رکھی تھی مقابل سے لڑنے کے لیے, اور دھنیا اور پیاز بیچ رہے ہیں یہاں پر. عجیب والے, ہم یہاں کہاں تھے کہاں آ گئے ہیں. دھنیا بیچ رہے ہیں وہاں پر, اور بہت سارے معجون بیچ رہے ہیں, معجون بیچ رہے ہیں, اور بغیر معجون کھائے ہوئے دن دن میں تلواریں چلایا کرتے تھے. معجون بیچ رہے بیچارے وہاں پر, کہاں تھے کہاں آ گئے. یہ حال ہے. مسلمانوں نے دیکھا کہ میدان میں مسلمانوں نے شکست دے دی ہے مخالف, اور مال غنیمت لوٹ رہے ہیں. اب وہاں اختلاف ہو گیا, الغنیمہ الغنیمہ, مال غنیمت مال غنیمت. ارے بولے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم منع کیا سے, پوزیشن چھوڑنا نہیں, ہٹنا نہیں یہاں سے. ارے بولے اس وقت, اب دیکھو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حکم پر قیاس کر رہے ہیں. یہ اس وقت کی بات تھی جب مسلمانوں کو غلبہ نہیں تھا, اب غلبہ ہے, دیکھو مال غنیمت لوٹ رہے ہیں, چلو ہم بھی مال غنیمت لوٹیں. یہ لوگ اتر آئے, حضرت خالد ابن ولید دیکھ رہے تھے, وہی کمزور پوائنٹ تھا. گھوم کر کے آئے, دیکھو جا کر کے وہاں کیسے گھوم کر کے آئے ہیں وہ, اور تھوڑی دیر کے اندر جتنے لوگ بچے تھے سب کی گردن کاٹ دی حضرت خالد ابن ولید نے, اور پیچھے سے مسلمانوں کے اوپر سوار ہو گئے. یعنی مسلمان یہاں ہیں اپنی طرف, ان کے پیچھے سے آ کر کے حملہ کر دیا, اور تھوڑی ہی دیر کے اندر تقریباً 70 صحابہ مارے گئے. معلوم ہے, ایک بات بولنا چاہتا ہوں, رسول کے ایک حکم کی مخالفت پر جنگ کا پانسا پلٹ گیا ہے یہاں. اور یہ قوم وہ ہے جس نے نبی کے لیے اپنا سب کچھ قربان کر دیا, اپنے بیٹے قربان کر دیے, اپنا دیار چھوڑ دیا نبی کے لیے, اپنی محبت نبی پر نچھاور کر دی. یہ قانون ایسے لوگوں کے لیے نہیں بدلا. ہم کہاں ہیں, ہم بھی تو وہی کر رہے ہیں. نبی کچھ کہہ رہا ہے کر رہے ہیں کچھ, نبی کی بات آ جائے چھوڑ دیں گے, یہ کہہ کر کے کہ ہمارے امام کی بات نبی کے اس بیان کے ساتھ ملتی نہیں ہے, منطبق نہیں ہوتی. لیجئے صحابہ کرام, انبیاء کرام کے بعد سب سے معزز قوم کہ ان کے نظیر کے اوپر کبھی سورج طلوع نہیں ہوا, رضی اللہ عنہ و رضوا عنہ کا خطاب دیا گیا. ایسی قوم کے لیے اللہ کا قانون نہیں بدلا کہ اگر تم رسول کی مخالفت کرو گے تو تم کو بھی نہیں چھوڑا جائے گا. یاد رکھو, سب کی گردن کاٹ دی جائیں گی. ان کے لیے قانون نہیں بدلا جنہوں نے اپنا سب کچھ نبی پر نچھاور کر دیا. پوائنٹ یاد رکھو, زندگی پر بھولنا نہیں چاہیے, زندگی پر بھولنا نہیں چاہیے. یہ پوائنٹ, یہ قانون ان شخصیتوں کے لیے بھی نہیں بدلا جنہوں نے اپنا سب کچھ نبی کے لیے نچھاور کر دیا تھا. ہماری اوقات کیا ہے جو دن بھر رات بھر نہ جانے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کتنی سنتوں کو بڑی بے دردی سے پامال کرتے ہیں. ہماری ناک رہے رسول کی سنت اگر ضائع ہو رہی ہے تو ضائع ہو جائے. امام کی بات آگے پکڑ لیں گے اور رسول کی بات میں تعویل کریں گے, ایسا بھی ہو سکتا ہے ویسا بھی ہو سکتا ہے. کیا ہمارے امام کو وہ حدیث سمجھ میں نہیں ہے؟ یہ ایسا, یہ ایسا. تو ایک تو ہے توحید میں شرک کی ملاوٹ, ایک دوسرے قرآن سے دوری, اور تیسرے ہے سنت سے دوری. 3 چیزیں پکڑی آپ نے. چوتھی چیز فرقہ بندی. چلیے آیت پڑھتے ہیں. وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا, تم سب
اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ لو. رسی جانتے کیسے ہوتی ہے؟ رسی دو چیزوں سے مل کر بنتی ہے. ایک لڑی یہ ہوتی ہے ایسے ہوتی ہے نا. وہ کہتے ہیں صرف قرآن مراد ہے. نہیں، ایسا نہیں ہے. قرآن و حدیث دونوں مراد ہیں. ایسے ہوتا ہے. رسی ایسے بٹی جاتی ہے. یہ رسی ہے. ایک چیز سے نہیں ہوتی ہے، دو چیزوں سے مل کر رسی بنتی ہے. ایسے بٹی جاتی ہے. ایسے بٹی جاتی ہے. حبل مس رسی. ایسا تو قرآن اور حدیث کو مضبوطی سے پکڑ لو اور فرقہ بندی مت کرو. فرقوں میں مت بیٹھ جاؤ. فرقہ بندی میں مبتلا ہونا کیسا ہے؟ چلیے وہ حدیث دیکھ لیتے. حدیث اس طرح. وعن النعمان بن بشیر رضی اللہ تعالی عنہ قال قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم علی المنبر من لم یشکر القلیل لم یشکر الکثیر ومن لم یشکر الناس لم یشکر اللہ. التحدث بنعمت اللہ شکر وترکها کفر والجماعت رحمت والفرقۃ عذاب. رواه احمد فی مسندہ. حضرت امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ مسند احمد کے اندر یہ روایت اسی طرح لایا ہے. راوی جیسا کہ معلوم ہے حضرت نعمان بن بشیر ہے. حضرت نعمان بن بشیر فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منبر پر فرمایا. قال نبی صلی اللہ علیہ وسلم علی المنبر. منبر کے اوپر فرمایا. کیا فرمایا؟ جو آدمی تھوڑی چیز پر شکر نہیں ادا کرتا وہ بڑی چیز پر شکر نہیں ادا کرتا. جو لوگوں کا شکریہ نہیں ادا کرتا وہ اللہ کا شکریہ ادا نہیں کرتا. اور اللہ کی نعمت کو بیان کرنا اس کا شکر ہے اور نعمت نہ بیان کرنا کفر ہے، نہ شکری ہے. والجماعت رحمت، اتحاد رحمت ہے. والفرقۃ عذاب، تفرقہ اندازی عذاب ہے. اس عذاب میں گرفتار ہیں ہم. یہ عذاب ہم نے خود مول لیا ہے نا. یہ بھی ایک عذاب ہے. یہ الفرقۃ عذاب. اب عذاب ہم نے خود مول لیا ہے تو بھگتیے، بھگتو. الجماعت رحمت والفرقۃ عذاب. یہ ہے فرقہ بندی. ایک عالم ہے، وہ کچھ حنفی طلبہ تھے، مقلد طلبہ تھے. ان سے کہنے لگے ٹھیک ہے تمہارا مسلک حنفیت ہے، تمہارا مسلک شافعیت ہے، کوئی بھی تمہارا مسلک ہے، تم اپنے مسلک پر ڈٹے رہو، کچھ مشکل نہیں. لیکن خدا کے لیے حدیث کو حنفی اور شافعی مت بنانا. حدیث ہوتی ہے، حدیث حنفی نہیں ہوتی. کسی توڑ مڑوڑ کر کے حنفی بنا لو، اسے توڑ مڑوڑ کر شافعی ہو. یہ ایک حنفی عالم کا قول ہے طلبہ کے لیے. اتنی بڑی جرات کہ نبی کی حدیث کو تم شخصیت کے قول سے مکس کر دے رہے ہو. کتنی عجیب بات ہے. یہ ہے تفرقہ بازی. وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا. فرقہ بندی مت کرو. اس لیے کہ الفرقۃ عذاب، تفرقہ بازی یہ عذاب ہے. اس عذاب میں ہم خود مبتلا ہیں. چلیے یہ چیز ہو گئی. یہ کتنی چیز ہو؟ چوتھی. پانچویں چیز، الحمدللہ ذمہ داران جماعت یہ آپ لوگوں کو یہاں بلائے ہوئے ہیں. کس لیے بلائے؟ یہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کی مجلس ہے. اور یہ چیز اگر امت چھوڑ دے تو اپنا مقصد حیات، اپنا مقصد بعثت بھول جائے گی. اللہ نے فرمایا کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر. تمہارا تو بعثت کا، تمہارے بھیجے جانے کا، نکالے جانے کا مقصد یہی ہے کہ تم بھلائیوں کا حکم دو، برائیوں سے روکو. اللہ، کتنی بڑی بات ہے. چلیے اگر کوئی آدمی بھلائی کا حکم نہ دے اور برائی سے نہ روکے، انجام، چلیے وہ حدیث پڑھ لیتے ہیں نا. حدیث پڑھنے میں کیا حرج ہے؟ حدیث اس طرح. وعن حذیفہ بن الیمان رضی اللہ تعالی عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال والذی نفسی بیدہ لتأمرن بالمعروف ولتنہون عن المنکر او لیوشکن اللہ ان یبعث علیکم عقابا منہ ثم تدعونہ فلا یستجاب لکم. رواہ الترمذی فی کتاب الفتن. حضرت امام ترمذی رحمہ اللہ اس حدیث کو ایسے ہی ترمذی شریف کتاب الفتن میں لائے. راوی حضرت حذیفہ ابن یمان، رازدار رسول. جانتے ہیں کون ہے؟ یہ صحابی ایسے ہیں کہ ان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی باتیں کچھ بتائی تھیں اور کہا تھا بتانا نہیں کسی کو. ذہن میں رکھو، اس کو ذہن میں رکھو. لیکن جب وقت آیا ہم اس کو ظاہر کر دیا. رازدار رسول تھے. یہ فرماتے ہیں
کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، جی کیا؟ لَتَأْمُرُنَّ بِالْمَعْرُوفِ، تم ضرور بھی ضرور یقینی طور پر بھلائی کا حکم دو، وَلَتَنْهُونَ عَنِ الْمُنْكَرِ، اور منکر سے تم روکو، برائی سے روکو، او اگر ایسا نہیں کرو گے تو او لَيُوشِكَنَّ اللَّهُ أَن يَبْعَثَ عَلَيْكُمْ عِقَابًا مِّنْهُ، اگر ایسا نہیں کرو گے تو اللہ اپنی طرف سے تمہارے اوپر عقاب یعنی سزا بھیج دے گا، ثُمَّ تَدْعُونَهُ، پھر تم دعا بھی کرو گے تو فَلَا يُسْتَجَابُ لَكُمْ، دعا قبول نہیں ہوگی۔ کہہ رہے ہماری دعائیں قبول کیوں نہیں ہو رہی؟ ارے اللہ کے بندو تمہاری دعائیں قبول کیوں نہیں ہو رہی؟ اس حدیث میں اس کا جواب ہے، تم بھلائی کا حکم دے نہیں دے رہے ہو، برائیوں سے روک نہیں رہے، تو اللہ نے تمہارے اوپر جو عذاب بھیج رکھا ہے تم دعا کر رہے ہو کہ عذاب ٹل جائے، کیسے ٹلے گا وہ؟ تو امر بالمعروف اور نہی عن المنکر یہ اس امت کے اخراج کا، اس امت کے برپا کیے جانے کا مقصد ہے۔ اگر یہ قوم اور یہ امت یہ فریضہ چھوڑ دے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا تو اس کی زندگی اکارت ہے، بیکار ہے، اپنے مقصد سے ہٹ گئی ہے یہ قوم۔ بڑے خوش نصیب ہیں وہ لوگ جو امر بالمعروف اور نہی عن المنکر، اللہ اور اس کے رسول کا پیغام، برائیاں کیا ہیں وہ بتا کر کے ان پر نقد کرنا، بھلائیاں کیا ہیں لوگوں تک پہنچانا، ان کی ترغیب دینا، بڑے خوش نصیب ہوتے ہیں ایسے لوگ۔ اور اگر کوئی ایسا نہیں کرتا تو اس کے اوپر عذاب مسلط کر دیا جاتا ہے۔ آپ نے غور کیا کہ میں نے جتنی حدیثیں پڑھی ہیں، جتنی آیات پڑھی ہیں، سب کے اندر اسی عذاب کا تذکرہ ہے۔ جو چیزیں ہم نے چھوڑ رکھی ہیں ان کی وجہ سے ہمارے اوپر طرح طرح کے عذاب آتے ہیں۔ کوئی حدیث ایسی نہیں جس کے اندر عذاب کا تذکرہ نہ ہو یا آیت کے اندر عذاب کا تذکرہ نہ ہو۔ یہ عذاب ہم نے خود مول لے رکھے ہیں نا۔ اچھا، یہ تو پانچویں چیز تھی، یعنی امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کو چھوڑ دینا۔ چھٹی چیز یا گن لو، 7 ہے کہ 6 ہو گئے، حب الدنیا، دنیا کی محبت۔ میرا خیال ہے کہ چاہے وہ خلافت عباسیہ ہو، خلافت عثمانیہ ہو، خلافت امویہ ہو، اسپین، پوری دنیا کے اندر ذلت و خواری اگر جائزہ لے لیں کہ اتنے حکمراں ہونے کے باوجود پیسے کوڑی کے برابر ان کی عزت نہیں ہے، اس کی وجہ جانتے ہیں آپ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہی ہے کہ سب اپنا الو سیدھا کرنے کے چکر میں حب الدنیا، حب الدنیا، دنیا کی محبت یہ بڑی خطرناک چیز ہے۔ چلیے وہ حدیث پڑھ لیتے ہیں، ایک لمبی حدیث ہے، اسے امام ابو داؤد رحمہ اللہ کتاب الملاحم کے اندر ہے۔ چلیے وہ حدیث پڑھ لیتے ہیں، حدیث اس طرح، وعن ثوبان رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یوشک ان تداعى علیکم كما تداعى الأكلة إلى قصعتها فقال قائل ومن قلة نحن يومئذ قال بل أنتم يومئذ كثير ولكنكم غصاء كغصاء السيل ولا ينزعن الله من صدور عدوكم المهابة منكم ولا يقذفن الله في صدوركم الوهن فقال قائل ما الوهن يا رسول الله ما الوهن قال حب الدنیا وکراہیت الموت رواہ ابو داؤد فی کتاب الملاحم۔ حضرت امام ابی داؤد رحمہ اللہ اس پوری حدیث کو ایسے ہی ابو داؤد شریف کتاب الملاحم کے اندر لائے۔ راوی مشہور صحابی حضرت ثوبان، بہت پیارا نام ہے، بچوں کا نام رکھنا چاہیے، کیا؟ ثوبان، اچھا نام ہے ثوبان جی۔ حضرت ثوبان فرماتے ہیں، اچھا یہ عجیب و غریب صحابی ہیں، ان سے جتنی حدیثیں مروی ہیں سب عجیب و غریب ہیں۔ کبھی انشاءاللہ اسی ٹاپک پر ایک بیان رکھیں گے کہ حضرت ثوبان سے جو روایتیں ہیں وہ کس ٹائپ کی ہیں، کتنی عجیب و غریب ہیں، کتنی عجیب و غریب ہے۔ حضرت ثوبان فرماتے ہیں، دیکھو یہ حدیث بھی بڑی عجیب ہے۔ حضرت ثوبان فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قریب ہے کہ تمہارے اوپر دنیا کی تمام قومیں اس طرح ٹوٹ پڑے جیسے بھوکے کھانے کے اوپر ٹوٹ پڑتے ہیں۔ آج وہی حال نہیں ہے؟ جیسے بھوکے کھانے کے اوپر ٹوٹ پڑتے ہیں ایسے ہی تمام دنیا کی قومیں تمہارے اوپر ٹوٹ پڑے گی۔ صحابہ نے حیرت سے کہا یا رسول اللہ اس وقت ہماری تعداد کم ہوگی، ومن قلۃ نحن یومئذ، ہم قلیل ہوں گے، قلت ہوگی؟ آپ نے فرمایا نہیں، قال بل انتم یومئذ کثیر، تمہاری تعداد بہت زیادہ ہوگی، ولیکن غصہ ان کا غصہ السیل، سیل رواں بہنے والے خس و خاشاک کی طرح ہے۔ سیل رواں سمجھتے ہیں؟ جب بارش ہوتی ہے نا تو نالے وغیرہ جب بہنے لگتے ہیں تو اوپر سے گھاس پھوس جو رہتا ہے نا یہ سب بہتا رہتا ہے، جھاگ ہے، گھاس پھوس ہے، وہ پانی جہاں چاہتا ہے گھاس پھوس کو لے کر چلے، یہ پورے خس و خاشاک پانی کے رحم و کرم پر ہوتے ہیں، جہاں پانی لے جانا چاہے چلے جاتے بیچارے۔
تو سیل رما میں بہنے والے خس و خاشاک کی طرح تمہاری ویلو ہو جائے گی، تمہاری قدر و قیمت ہو جائے گی. اور اللہ تبارک تعالیٰ تمہارے دشمنوں کے دلوں سے تمہاری ہیبت نکال دے گا، تمہارا ڈر نکال دے گا. اور جب ان کے دلوں سے تمہارا ڈر نکل جائے گا، پھر جہاں پائیں گے تمہیں جوتے لگائیں گے، خوب پیٹیں گے تم کو، تمہاری خوب مرمت ہوگی. ولا یقذفن اللہ فی قلوبکم الوہن، اور تمہارے دلوں میں اللہ تبارک تعالیٰ وہن ڈال دے گا. صحابہ کرام نے پوچھا اللہ کے رسول محمد وہن، واٹ از وہن؟ وہن کس کو بولتے ہیں؟ اللہ کے رسول نے فرمایا حب الدنیا و کراہیت الموت، دنیا سے محبت اور موت سے نفرت. حضرت خالد بن ولید نے مخالف کو خط لکھا تھا، اسلم تسلم، اسلام لیا سلامتی میں رہے گا، ورنہ میں تیرے پاس ایسی قوم لا رہا ہوں جو موت سے ایسی محبت کرتی ہے جس طرح تم عورتوں سے اور شراب سے محبت کرتے ہو. کہاں ہے؟ ایسی قوم لا رہا ہوں جو موت سے ایسی محبت کرتی ہے. اللہ اکبر، کیسے لوگ تھے! اگر تاریخ نے یہ واقعات صحیح اسناد کے ساتھ نہ لکھے ہوتے تو یقین نہیں آتا کہ یہ انسان تھے، اور اس دنیا میں ایسے انسان آئے بھی تھے. اسلام لیا سدھر جا بولے تو، نہیں تو تیرے پاس ایسی قوم لا رہا ہوں جو موت سے ایسی محبت کرتی ہے جیسے تم عورتوں سے اور شراب سے محبت کرتے ہو. سنے ہو کبھی یہ؟ اللہ حب الدنیا و کراہیت الموت، موت سے نفرت اور دنیا سے محبت. یہ چیز اگر آ جائے تو تمہارے اوپر دنیا کی ساری قومیں اس طرح ٹوٹ پڑیں گی جیسے بھوکے کھانے کے اوپر ٹوٹ پڑتے ہیں. یہ 5 اور 6 یہ اسباب ہے ہماری ذلت اور خواری کے. اب اس کا الٹا کر لیجئے. اللہ ہمارے حال پر رحم فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.